بات ہے. سنیت کیا ہے؟ سنیت یہ ہے، اور اس میں صرف میرا اور سید صاحب کا یا مفتی صاحب کا عقیدہ نہیں، اجماع ہے. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. کس کی ذات ہے بھائی؟ سیدنا صدیق، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی. مجھے کہتے تم سید ہو کر اپنے بابا کا نام نہیں لیتے. میں نے کہا بابا کا نام بھی لیتے ہیں، بابا کو بھی مانتے ہیں، بابا کی بھی مانتے ہیں. یہ میرے بابا کا فتویٰ ہے، یہ سید صاحب کے بابا کا فتویٰ ہے کہ صدیق کو مجھ سے کم تر نہیں کہنا. مانتے قرآن کو، یہ قرآن کے مقابلے میں اپنے بابے مانتے ہیں. یہ حدیث کے مقابلے میں قصے اور کہانیاں اور ٹکوسلے مانتے ہیں. اگر آپ نے وہ کراچی والا مناظرہ سنا ہے، سوشل میڈیا پہ موجود ہے، آپ جانتے ہوں گے میں قرآن پڑھتا تھا، مولوی صاحب بابے پیش کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے پھر ان کا جو عقیدہ، جو نظریہ، جو ویژن ہے ان کا، وہ قرآن حدیث پہ تو کھڑا ہی نہیں. اور میں آپ کو پاک منبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں میرے سر پہ قرآن رکھو. سنی علماء انہوں نے مجھے کہا کہ علامہ صاحب یہ جو اتنے سالوں، 100 سال سے ان کے عقیدے کی جو بنیاد ہے وہ میڈ ان بریلی ہے. نہیں سمجھ رہے؟ وہ قرآن دی سے ان کا کیا لینا دینا، بس میڈ ان بریلی. وہ مجھے کہتے ہیں اہل سنت کے بڑے بڑے جید علماء، وہ کہتے ہیں علامہ صاحب اس کا مطلب ہے ہم نے جو عقیدہ گھڑا ہوا تھا وہ تو پھر سارے کا سارا قرآن کے خلاف ہے. قرآن کچھ اور کہتا ہے، بابے کچھ اور کہتے. تو مسئلہ تھا، مناظرہ تھا افضلیت پر. میں کہتا تھا کہ پاک محمد کے بعد مولا علی علیہ السلام سب سے افضل ہے. مولوی صاحب کہتے تھے نہیں، پہلے نمبر پہ حضرت ابوبکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، اور چوتھے نمبر پہ معاذ اللہ مولا علی ہیں. اور میں جب قرآن پڑھتا تھا تو مولوی صاحب کہتے تھے تمیز سے بات کرو، میں علی کا بیٹا ہوں. قرآن میرے گھر میں اترا ہے. میں نے کہا مولوی صاحب کم از کم دعوی بدل، اور تو اپنے دعوے میں ہی ہار گیا. میں نے کہا ناظرین، مولوی صاحب کہتے ہیں میں علی کا بیٹا ہوں اور میرے ساتھ مناظرہ کرنے آئے ہیں کہ میرا باپ امام المتقین بھی نہیں، معاذ اللہ، عالم الناس بھی نہیں، اشجع الناس بھی نہیں. یہ کہتا ہے میرے باپ کا چوتھا نمبر، میں علی کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کا نوکر ہوں. میں کہتا ہوں اللہ نے پاک محمد کے بعد پوری کائنات میں کوئی علی جیسا بنایا ہی نہیں. اور میں نے جو قرآن میں نے مدار افضلیت بیان کیا قرآن سے، لڑائی نہیں. اگر آپ نے وہ مناظرہ سنا ہے، میں نے اس کے آغاز میں ایسے ہاتھ اٹھا کے حلف دیا ہے. حلف میں نے کہا بھائی میں نے قرآن پڑھنا ہے، مصطفیٰ کا فرمان. کسی کو لگے میں گستاخی کر رہا ہوں تو FIR مجھ پہ نہیں، قرآن پہ کاٹو، مجھ پہ نہیں. اب میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کوئی شیعہ ہے، کوئی میرا سنی بھائی، نہ لڑائی نہ جھگڑا. جس کے دل میں بھی کسی کی گستاخی ہو وہ لانتی. قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان. میں نے افضلیت کا معیار پہلا پڑھا قرآن سے، میں نے بیان کیا سورہ نساء آیت نمبر 95. ابھی کھول لیں. میں نے کہا اللہ کہتا ہے فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجات. وہ قرآن یار جالی مک گئی. اللہ کہتا ہے افضل وہ ہے مولوی جی جو میدان جنگ میں قتال کرے، لڑائی کرے، جہاد کرے، جنگ کرے. وہ کیا ہے افضل؟ کس سے؟ اللہ کہتا ہے اس سے جو بیٹھا ہوا ہے. نہیں سمجھ رہے؟ میں نے کہا اللہ کا قرآن کہتا ہے مولوی جی افضل وہ ہے، اس کا درجہ اللہ ہے، اس کا رتبہ اللہ ہے، وہ افضل ہے، وہ اللہ ہے جو جنگ کرے، قتال کرے، جہاد کرے. کس سے افضل ہے؟ جو بیٹھے ہوئے. میں نے کہا مولوی جی خدا کا خوف کر. اللہ کا قرآن کہتا ہے لڑنے والا، قتال
اور تو اس علی سے جو بدر کا ہیرو، احد کا ہیرو، خندق کا ہیرو، حنین کا ہیرو، خیبر کا ہیرو، تو اس علی سے ان کو افضل کہتا ہے جو بیٹھے بھی نہیں تھے. ہوئے ہوئے ہوئے، وہ یارو جو بھاگنے والے تھے. میں نے کہا جو بھاگنے والے تھے، اللہ تو کہتے ہیں بیٹھے لڑنے والے سے افضل نہیں، تو بھاگنے والے کیسے افضل ہو گئے؟ تو مولوی صاحب کہتا ہے نا 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 نا، بھاگنا نہیں کہنا، تشریف لے گئے. اللہ کی عزت کی قسم کھا کہتا ہوں نہ گستاخی نہ بےدبی، اللہ کا قرآن یار. میں نے کہا اللہ کہتا ہے یہ معیار افضلیت ہے، یہ مدار افضلیت ہے. تو کہتا ہے جی تشریف لے گئے کہو. میں نے کہا فرار کا لغت میں معنی تشریف بنتا ہی نہیں. میں نے کہا تشریف تو یہ ہوتا ہے، اللہ سورہ انفال کی آیت نمبر 15 میں کہتا ہے، ابھی آپ ابھی کھول لیں، ادھر پڑھی میں نے کہا اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. وہ اللہ کا قرآن دے رہا ہوں. اللہ نے کہا اے ایمان والو، اے نبی کے صحابیو، جب کافروں سے جنگ کرتے ہو نا تو اپنی تشریف دشمنوں کی طرف نہ کیا کرو. تو یارو اللہ کا قرآن دے رہا ہوں. ادبار، ادبار دبر کی جمع ہے. اور what is the definition of دبر؟ نہیں سمجھ رہے میری بات یار. دو بندے لڑ رہے ہیں، دو بندے، اور ایک بندہ بھاگ جاتا ہے. تو جو بھاگتا ہے وہ یار جو بھاگتا ہے الٹے پاؤں بھاگتا ہے کہ جس سے بھاگتا ہے اس کی طرف تشریف کرتا ہے. ویسے علی کے دشمنوں کی پرانی عادت ہے، علی سے لڑ تو سکتے نہیں تھے نا، یہ تشریف ہی کر کے بھاگتے تھے. یہ مائیں بہنیں بیٹیاں باجیاں بیٹھی ہیں، ورنہ میں کھول کھول کے بتاؤں کون کون کیسے بھاگا ہے. انہوں نے جواب آیا نہیں تو مجھ پر ایف آئی آر کٹوا دی کراچی میں. گستاخی ہو گئی جی، بے ادبی ہو گئی. حالانکہ اللہ کا قرآن ہے. اللہ کہتا ہے قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 153 ابھی کھولیں. اللہ کہتا ہے اِذْ تُفْسِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ. گالی بک گئی. اللہ کہتا ہے تم میرے نبی کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، میرا نبی تمہیں پیچھے سے آوازیں دے رہا تھا، تم مڑ کے دیکھتے بھی نہیں تھے. میں نے ادھر آپ کے سامنے اردو ترجمہ کیا ہے، مناظرے میں میں نے آیت پڑھی تھی اور ترجمہ بھی انگلش میں کیا تھا. میں نے کہا ترجمہ آپ کر دیں. جج نے مجھ سے پوچھا آپ نے گستاخی کیوں کی؟ میں نے کہا جج صاحب اپنی مرضی کا قرآن مجید کا ترجمہ آپ کھول لیں، آیتیں میں بتاتا ہوں. احمد رضا خان بریلوی اہل سنت کے سب سے بڑے یہ بانی مانے جاتے ہیں. ان کا ترجمہ ہے کنز الایمان. جو انہوں نے لکھا ہے میں نے ادھر سنایا ہی نہیں. وہ کہتے جب تم نے نامردگی دکھائی، نہیں سمجھ رہے. اور میں آپ کو اگر حدیث سے بھی ثابت کروں نا، حدیث سے بھی، جنگ سے بھاگنے والا نمرد ہی ہوتا ہے. وہ نہیں سمجھ رہے میری بات یار. یہ خیبر کے 39 دن تک، 39 دن تک جب فتح نہیں ہوئی، باری باری ہر ایک کو حضور علیہ السلام نے علم دیا تھا. تو 40ویں دن ایک دن پہلے حضور نے کیا فرمایا تھا؟ کل علم مرد کو دوں گا. کل علم بولو یار، مرد کو دوں گا. اور مرد کا اس کی ڈیفینیشن بھی کر دی اگلے جملے میں حضور نے، لیسا بفرار، فرمایا کل علم مرد کو دوں گا. کس مرد کو؟ جو فرار نہیں ہوتا. تو پتا چلا ہم ایک تو تعریف کرتے کہ شاید مرد وہ جس کی مونچھیں بڑی ہیں، یا مرد وہ جس کی ہائٹ جس کا کوئی قد کچھ 6 7 8 فیٹ ہے، یا مرد وہ ہے جو گھر میں ہے تو بیوی کو زیادہ گالیاں دے. حضور نے فرمایا نہیں، مرد وہ ہے جو میدان سے فرار نہ ہو کر. تو یہ خیبر میں نے کئی دفعہ سنایا. میں آپ کو نقطہ بتا رہا ہوں. میں نے نقطہ یہ بتایا کہ قرآن مدار افضلیت اور بیان کرتا ہے. مولوی صاحب اور وہ کہتا ہے جی، پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ قتال میں شیخین جو ہیں، یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، یہ
معتبر مقدم ہے. تو میں نے کہا یار ٹھیک ہو گیا, آپ مجھے ان کا قتال تو دکھائیں. میں نے ادھر کہا, میں نے کہا ٹھیک ہو گیا, بدر میں دکھائیں, احد میں دکھائیں, خندق میں دکھائیں, حنین میں دکھائیں, خیبر میں دکھائیں. میں آپ کو جینون بات بتاتا ہوں, سنی ہو کر اللہ کی عزت کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں, قرآن جو ہے نا, قرآن 1500 آیات قرآن کی میں ابھی پڑھ سکتا ہوں, میری پوری کتاب ہے. قرآن کی نظر میں افضل علی ہے, حدیث کی نظر میں افضل علی ہے. اب یہ قرآن کے مقابلے مجھے بار بار کہتا ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو پھر ان لوگوں پہ حکم لگائیں, مجھے بار بار کہتا ہے. میں نے کہا بھائی میں حکم کیوں لگاؤں؟ یعنی وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ گستاخی ہو, ہر میں FIR کروائیں. میں نے کہا بھائی جو بزرگ بھی نہیں مانتے, میرا ان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہے ہی نہیں. میں نے کہا میں بزرگوں کا ادب احترام کرتا ہوں, لیکن قرآن کے مقابلے میں بابوں کی بات نہیں مانتا میں. اور قرآن کے مقابلے میں تو حدیث کو تسلیم نہیں کیا جاتا, اب بابے کی شأن ہے. میں نے کہا قرآن تو اللہ کا حکم ہے یار. تو اس کا مطلب ہے جو قرآن کا نظریہ اور عقیدہ کچھ اور ہے. میں یہ جملہ بتا رہا ہوں, یہ اللہ کے قرآن کو بھی نہیں مانتے. اگلا مدار افضلیت میں نے بیان کیا تھا علم. میں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ افضل وہ جس کے پاس علم زیادہ ہے. میں نے کہا پتہ کر پوری کائنات میں. عبداللہ ابن عباس روایت کرتے, آقا علیہ السلام کی حدیث ہے, العلم ستۃ احداث. سنو ذرا حدیث, پتہ چلے علی کون ہے. فعلی من خمسۃ احداث. یہ میرے موبائل میں پڑی ہیں حدیثیں, میں نے یہ نہیں کہنا گھر جا کے دیکھ لینا. اے کوڑا تے اے میدان, مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور. کمرے کی فضا اور ہے, میدان کی فضا اور. ہم اللہ کے فضل و کرم سے میدان والے ہیں, کمرے والے نہیں. ہم حیدری ہیں, قرار کے ماننے والے ہیں, فرار کے نہیں. میدان میں آؤ. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے علم کے 6 حصے کیے. کتنے؟ پارٹ آف ایجوکیشن, 6 پارٹ آف ایجوکیشن, 6. اور ان میں سے 5 کے 5 اٹھا کے علی کو عطا کر دی. ٹوٹل 6 میں سے 5 علی کو عطا کر دیے. وَلِلنَّاسِ سُدُسٌ وَاحِدٌ. حدیث سنو, اور پوری کائنات میں 6واں حصہ تقسیم کیا. وہ جو 6واں حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا ہے نا, جملہ تو یہ سننا والا ہے, اس میں بھی علی کا حصہ ہے. اوئے ہوئے ہوئے. وَلَقَدْ شَارَكَنَا فِي سُدُسِنَا. وہ جو 6واں حصہ پوری کائنات میں تقسیم ہوا ہے, اس حصے میں بھی علی کا حصہ ہے, اور اس حصے میں بھی علی سب سے بڑا عالم ہے. یہ میں نے ایک دفعہ کراچی حدیث پڑھی تھی جشن مولود کعبہ پہ. میں نے حدیث پڑھی تو ایک چٹ آ گئی, آصم شاہ جی, ایک چٹ آ گئی, اس کے اوپر لکھا تھا قادری صاحب خدا کا خوف کریں. آپ نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی سے بھی بڑھا دیا. چٹ آ گئی یار مجھے. میں نے ایسے چٹ پڑھی, میں نے کہا مجھے نہیں پتا کس کا ہاضمہ خراب ہے, کس سے مولا علی علیہ السلام کے فضائل ہضم نہیں ہو رہے. میں نے کہا جس نے بھی لکھا ہے اس چٹ والے کو میرا جواب ہے کہ مولوی جی ابھی تک تو میں علم بتا رہا ہوں دروازے کا. اور تجھ سے دروازے کا علم برداشت نہیں ہوا مولوی, جب شہر کھولا تو تیرا کیا بنے گا. یار ایک سیدھی سی بات تھی, نہ گستاخی تھی نہ بے ادبی تھی, سیدھی سی بات تھی. میں کہتا تھا کہ پاک محمد کے بعد مولا افضل ہے, مولوی صاحب کہتے تھے نہیں تینوں افضل ہیں, لڑائی نہیں. اور میں نے قرآن سے نتیجہ نکالا کہ افضل وہ ہے جو اس میں علم زیادہ. اور 50 کے قریب میں نے وہاں حدیثیں پڑھی کہ حضور فرماتے ہیں, اہل بیت فرماتے ہیں, صحابہ فرماتے ہیں, محدثین فرماتے ہیں علی صاحب سے بڑا عالم. میں وہ حدیثیں نہیں پڑھنے چاہتا, اگر چاہوں تو راحت ہو جائے گی. میں نقطہ آپ کو بس سمجھا رہا ہوں, اس پہ میں نے خطاب نہیں کرنا. اب جب میں نے مولا علی کا علم بتایا تو علی علیہ السلام کو علم کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے افضل ثابت کرنا تھا, تو تینوں کا بھی تو علم بتانا ہی تھا نا. تو یار گستاخی تھوڑی تھی, گستاخی نہیں تھی. یار میں کہتا ہوں 4 بندے ہیں, ان میں افضل وہ جس کے پاس علم زیادہ ہے.
تو کیسے پتا چلے گا؟ چاروں کا علم بیان ہوگا تو پتا چلے گا. جب مولا کا بیان کیا پھر میں نے بخاری مسلم سے، اور جاگو یار، شیعہ کتابوں سے نہیں، ہماری سیاستہ سنیوں کی 6 چوٹی کی کتابیں میں نے سیاستہ سے حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنائی. مولوی جی وہ ایک قرآن کے خلاف تیرا عقیدہ ہے، تو ان کو علی سے افضل کہتا ہے جن کا علمی لیول یہ تھا ان کو تو تیمم کرنا بھی نہیں آتا تھا. اور یارو حدیثیں میرے موبائل میں پڑھی ہیں. جب بھی حد جاری کرتے تھے قرآن و حدیث کے خلاف کرتے تھے. اسی لیے تو پھر مولا علی علیہ السلام کو بلایا جاتا. مولا علی علیہ السلام جب قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے کرتے تو پھر حضرت عمر کیا کہتے تھے؟ لولا علی لہلک عمر، علی آپ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. وہ میں نے کہا اللہ کے بندے، علی کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، علی کے بغیر تو چارہ ہی نہیں. اس کا مطلب ہے قرآن کی نظر میں مدار افضلیت اور ہے، مولوی کی نظر میں اور ہے. اس لیے میں نے ایک جملہ آپ کو بتایا کہ یہ اپنے قصے کہانیاں، اپنے ٹکوسلے، اپنے بابوں کو مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے. یہ بس قرآن کا نام لیتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے نہ مصطفیٰ کے فرمان کو مانتے. افضلیت کے جتنے بھی تقاضے، ڈیمانڈز، واجبات، لوازمات ہیں، وہ ساری کی ساری اگر جس ذات میں نظر آتی ہیں اس ذات کا نام علی ابن ابی طالب ہے. یہ میرا موضوع نہیں. انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو میں افضلیت پہ آپ کو، اس کے اوپر میری پوری کتاب ہے جس میں 5000 کے قریب میں نے حدیث جمع کی ہیں، 1500 کے قریب قرآنی آیات ہیں، 250 سے زیادہ صحابہ کرام کے اقوال، محدثین، مفسرین جو کہتے تھے علی کا پہلا نمبر. اسی کتاب کو چیلنج کیا تھا مولوی